سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفاضل والمرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم اما بعد حدیث کا مضمون ہے اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے اپنی کتاب میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم حدیث کا کہ روز قیامت میں نظر آئے گی، آواز آئے گی کہ عقل مند لوگ کھڑے ہو جائیں. یہ قیامت ہے جس سے ہم واقف ہیں. یہ کیسا دن ہے اللہ کہ جس کے لیے ساری زندگی انسان دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اس دن کا یہ منظر پیش کیا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں کہ اس روز آواز آئے گی اور کہا جائے گا کہ وہ عقل مند لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. ایک عام لفظ ہے جس کی عربی میں قرآن میں اولو الالباب کا لفظ استعمال کیا گیا. ظاہر آج سبھی عقل مند ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے. ذرا کوئی چیز اچھی کر لے تو وہ عقل مند ہے، دنیا میں کچھ زیادہ مقام پیدا کر لے تو وہ عقل مند ہے، کاروبار جس کا چل جائے وہ عقل مند ہے، دکانیں جس کی چل جائیں وہ عقل مند ہے. گویا کہ ایک معیار ہے اس دنیا کا عقل مندی کا. لیکن یہ تو بھائی قیامت کا دن ہوگا، وہاں معیار ہمارا نہیں چلے گا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معیار چلے گا. وہاں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں کس قوم کو عقل مند سمجھتے تھے اور حقیقت میں کون عقل مند لوگ تھے. اب دنیا میں تو وہ بے شک پوشیدہ رہیں، ان کا پتہ نہ چل سکے، لیکن روز قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے حشر کے مقام میں، اس مقام پہ ساری دنیا جہاں ہوگی، سارے انبیاء ہوں گے، وہاں ان کو ظاہر فرمائیں گے کہ یہ ہے عقل مند لوگ. کتنی بڑی بات ہے یہ بات ہم اس دنیا میں سن رہے ہیں. الحمدللہ احادیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، قرآن ہمارے سامنے ہے. عقل بھی ہے، پاگل تو نہیں ہے، بیوقوف بھی نہیں ہے، سب شعور ہے، سمجھتے بھی ہیں، اور یہ بھی ہم سن رہے ہیں. تو کتنی بڑی یہ بات ہوگی آپ سوچیں اس کو کہ ذی شعور آدمی، خاص طور پر ایمان والا آدمی اللہ پہ یقین کرتا ہو، قرآن پہ یقین کرتا ہو، رسولوں پہ یقین کرتا ہو، اس کے نزدیک کتنی بڑی اہمیت بن جاتی ہے یہ چیز، کتنا بڑا پیغام بن جاتا ہے کہ بھئی ہم تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل کہتے ہیں، وزڈم بھی ہم سمجھتے ہیں بہت ہے ہمارے میں، لیکن یہ پوشیدہ ہے رکھا ہے اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر ان لوگوں کو جو وہاں پر ظاہر ہوں گے. اس میدان میں اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے ان کو ظاہر کرے گا کہ یہ تھے عقل مند لوگ جس کو میں بتاتا تھا کہ یہ عقل مند لوگ ہیں. تو پہلی سوال بات تو یہ ہے کہ حدیث اور جو قرآن جو ہے کس سے تو نہیں ہے، یہ تو ہمیں جگاتے ہیں، احساس دلاتے ہیں. کیونکہ نفس اور شیطان ایسا ہے کہ جو انسان کو مردہ کرتا ہے، ڈاؤن کرتا ہے.
حالات جو ہیں ہمیں بلاتے ہیں چیزوں کو. تو یہ جو چیزیں ہیں ایسی مجالس جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں, ہمیں ابھارتی ہیں, بلند کرتی ہیں, ہمیں ایک راستہ دکھاتی ہیں, متعین کرتے ہیں اپنے راستے کو, ہم اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پہ چلتے ہیں. بیان, تقریر, وائس جو ہوتے ہیں یہ تفریح کے لیے نہیں ہوتے, یا کوئی ایسا وقت گزاری نہیں, آؤ جی چلو بیٹھے ہیں, کوئی کام نہیں, سنتے مولوی صاحب کی بات سن لیتے. جس وقت سنیں بیٹھیں سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی میسج ہمیں دیا جا رہا ہے, اور عین ممکن ہے کہ ہم اس راستے کو بھول چکے ہوں. اور یہ ضروری نہیں ہے, بڑے بڑے لوگ بھول جاتے ہیں, اچھے سے لوگ بھول جاتے ہیں. شیطان تو سب کے ساتھ ہے, نفس تو سب کے ساتھ ہے, سب بھول جاتے ہیں. تو یہ ریمائنڈر ہے اللہ کی طرف سے, اور ریمائنڈر ایسا ہے کہ ابھی پتہ نہیں باہر نکلے تو ڈاؤن. گلی مسجد میں بھی تکبیر نہیں ہوتے, ایک آدمی ڈاؤن ہو گیا ذکر. تو یہ کہ ہمارا کوئی جیب میں وقت لے کے نہیں آئے بھائی ہم کہ ہم زندگی ہماری اتنی سمجھیں گے. یہ سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ مجلس میں مجھے اور آپ کو جو بٹھایا ہے, ہو سکتا ہے زندگی کی آخری مجلس ہو. اور یہ جو بات ہم سن رہے ہیں اس پہ سب سے پہلے تو ہم سوچیں کہ ہم نے اس بات پہ عمل کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں, یا تھوڑی دنیا ہماری نہ چل رہی ہو, میرے پاس ٹیرس ہاؤس ہو گیا ہو, اور اس نے اسی دن کے اندر مطلب 2 سالوں میں تو میں تو ٹیرس ہاؤس تک پہنچا, لیکن وہ جو آدمی 2 سال میں اس نے 2 بنگلے بنا لیے اور 3 گاڑی بھی آ گئی. آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا عقل مند آدمی, اس کو آتا ہے کاروبار کرنا, یہ نا بڑا اسٹینڈرڈ. تو کیا یہ ہمارا راستہ صحیح ہے؟ کیا یہ سوچ صحیح ہے؟ کیا واقعی ہم جس کو عقل مند کا جو معیار ہم نے زندگی کے اندر دیا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ اور جب ہم کسی کو معیار مقرر کر لیتے ہیں تو آدمی کیا کرتا ہے کہ اسی معیار کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اسی کو فالو کرے گا کہ بھئی یہ عقل مند ہے, اب یہ جو کہہ رہا ہے بات اسی کی بات صحیح ہے, یہ جو بات کرے گا بھائی یہ صحیح ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس نے بڑی ترقی کی ہے, یہ تو بڑا اونچا ہو گیا ہے, ہم تو اتنے اونچے نہیں گئے, تو بس پھر اس کو ہم مانیں گے. تو آپ سوچیں اللہ کے نبی کیا بتاتا ہے, کیسا سین ایک پیش فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سوچیں آپ کتنا پیاری بات ہے, اور وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم وہ انسان بنیں گے آج کے بعد کہ روز قیامت میں جب آواز پڑے گی کہ عقل مند لوگ کون ہیں, تو ہم سب اٹھیں گے اس میں کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم عقل مند لوگ ہیں. کریں گے ایسا کام؟ یہ جو آپ حدیث سن رہے اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ روز قیامت تو آنے والی ہے, آواز بھی آنے والی ہے, یہ تو بتا دیا ہمیں, اور عقل مند لوگ ظاہر ہونے والے بھی ہیں. تو آج اس مسجد میں بیٹھ کے رمضان شریف کے اندر الحمدللہ قبول گھڑیوں میں, مقبول گھڑیوں کے اندر ہم اپنے دل میں پکا وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو تو ہمیں بتا رہا ہے کہ عقل مند وہ لوگ ہیں, تو کوئی کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں عقل مند کہلائے جائیں گے. تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے, ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم وہی کام کریں گے جس سے ہم آخرت میں اٹھائے جائیں اور ہمیں عقل مند لوگ کہا جائے. کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیں. الحمدللہ نیت ہے, نیت ہے, اور کیا ماشاء اللہ. دین آسان ہے, آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی یہ 5 کروڑ پاؤنڈ دیں تب ہوگا, 10 کروڑ پاؤنڈ دیں تب ہوگا, کہ بھائی ساری رات مسجد میں نہیں. اللہ تو ہر کو سہولت کے ساتھ دین دیتا ہے. جب آپ یہ حدیث سنیں گے تو میں اپنی بات کروں, ندامت سے پانی پانی ہو جاؤں گا کہ ساری زندگی میں نے ضائع کر دی. اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھتے رہے, اتنے بڑے بڑے ہم حساب کرتے رہے, اور ان باتوں کو ہم چھوٹا سمجھا جس پہ زندگی ہماری آخرت کی بیس کرتی تھی. ہم نے اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دی. ہم اپنے علموں میں اپنی چیزوں میں بڑے اپنے آپ کو بہت فخر کرتے رہے. آج پانی پانی ہو جاؤں گا میں اس بات سے, ندامت سے, کہ اللہ تعالیٰ کتنی میں نے زندگی ضائع کر دی. کاش یہ بات مجھے پہلے پتا ہوتی تو یہ تو بہت آسان بات تھی. کیا بات ہے جس وقت یہ اعلان ہوگا, اب سنیں حدیث کہ بھائی عقل مند لوگ کھڑے ہو جائیں, اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. پورے انبیاء دیکھیں گے کون لوگ ہیں جو عقل مند ہوں گے. بھائی دیکھیں ہم بھی کس قسم کے لوگ ہیں, وہ کون ہیں, کون سی جماعت ہے, بولٹن کی ہے, کہاں سے اٹھی ہے, کون لوگ ہیں. الحمدللہ تو آواز آئے گی, کیونکہ کنفیوژن ہے نا انسان میں. اب ہم سب ایک دوسرے کو چہرے کو دیکھیں گے وہاں کہ یار میں تو عقل مند تھا, یار یہ لوگ تو مجھے بہت عقل مند کہتے تھے, میں نے تو یہ چیز ایجاد کر دی تھی, میں نے تو فلاں چیز ایجاد کر دیا تھا, میں تو بہت انٹلیکچوئل تھا. اب وہ اس کو دیکھ رہا ہے, وہ اس کو دیکھ رہا ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی بات ایسی ہے کہ پوچھنی پڑے گا. یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا.
تو پھر کیا ہوگا؟ پورا مجمع قیامت کا کہے گا کہ یہ تو آج بھی بڑا اونچی بات ہے، یا اللہ تو ہی بتا کہ وہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ وہ تو پڑھتے میں تھے، ہم تو نہیں سمجھے عقل مند لوگ کون ہیں۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ آج آپ الحمدللہ بولنے کی مسجد میں اللہ توفیق دے رہا ہے، آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہے جو قیامت میں سمجھ آئے گی۔ بتائیں، آواز آئے گی، ہم سب بولیں گے کہ اللہ وہ عقل مند لوگ کون تھے، یہ کون ہے جس کو تو کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ؟ تو آواز آئے گی کہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ کہتے تمہارے پاس قرآن نہیں آیا تھا، رٹے نہیں مارتے تھے، تراویحوں میں نہیں سنتے تھے، حفظ نہیں کرتے تھے، لیکن دماغ تمہارے کیوں بند ہو گئے تھے؟ دل پہ تمہارے مہریں کیوں لگ گئی تھیں؟ کانیں تمہارے سیل کیوں ہو گئی تھی کہ یہ آیت تم نے نہیں پڑھی تھی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا، سمجھا، ڈوبے، ان آیتوں کو سینے سے لگایا اور اس پہ عمل کیا۔ قرآن کی آیت ہے، روز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں، لیکن ادھر سے ادھر، یہاں سے غیب، ادھر نہیں آتی۔ یہ جو اللہ نے خزانہ بنایا نا دل کا، ادھر نہیں اترتی۔ ادھر کیوں نہیں اترتی؟ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے تو اترے نا، کسی کی شفقت ہو تو اترے نا، کوئی صحیح بات نظر پہ ڈالے تو اترے نا۔ ہمارا تو پاس وقت نہیں ہے ان چیزوں کا، نو ٹائم، بس اتنا ہے نماز پڑھی بھاگ گئے، ٹھیک ہے، کبھی تعلیم میں تھوڑی دیر بیٹھ گئے، بس وہ بھی تھوڑی دیر تکلفاً، نہیں بیٹھیں گے تو لوگ یار کیا کہیں گے۔ یہ بیٹھیں اس نیت سے ہی تعلیم میں بیٹھیں گے کہ یار جو حدیث ہوگی انشاءاللہ عمل کر کے جائیں گے، یا اس پہ غور یا فکر کریں گے، نہیں، بس ایک روٹین بن گئی، تعلیم بیٹھ گئے۔ بہت بڑی چیز ہے تعلیم۔ ایک ہی حدیث اسی کتاب سے ایک حدیث سنا رہا ہوں جو ہم روز تعلیم میں بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، تو کیا ہے کہ عجیب لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا ابھی تک، پورے لباب کا لفظ نہیں سمجھے تھے قرآن سے۔ فرمایا عقل مند وہ لوگ ہیں، سنیں اب اعلان ہو رہا ہے کہ ان لوگوں میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، عقل مند وہ لوگ ہیں جو لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں ہمیں؟ اس ذکر کا انعام آج چھپے ہوئے ہیں لوگ۔ کیا ہے؟ چھپے ہوئے ہیں، پردے میں، بالکل کچھ پتہ نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، ان کے پاس وقت زیادہ ہے، یہ تو فضول بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تو بدعتی ہیں، یہ تو فلاں کام کرنے والا ہے، یہ تو جرا یہ ہے، ان کو کسی اجازت ذکر کریں۔ آج ہر طرف سے تانے ہیں۔ روزے قیامت میں اللہ کہے گا کہ کھڑے ہو جاؤ، جو صبح بھی ذکر کرتے تھے، شام بھی ذکر کرتے تھے، لیٹے بھی ذکر کرتے تھے، بیٹھے بھی ذکر کرتے تھے، جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے ہو جاؤ، آج میں دکھاتا ہوں کہ وہ لوگ کون تھے جن سے میں دنیا میں پیار کرتا تھا۔ الذین یذکرون اولی الالباب، کہتے ہیں یہ تو بڑے عقل مند لوگ تھے۔ ڈبو کدھر تم؟ ڈبو جو عقل مند سمجھتے وہاں ڈبے نظر آئیں گے کھڑکتے ہوئے کہ ڈبو تمہیں کیا پتا کہ کتنے عظیم لوگ تھے، لوگ کتنے بلند لوگ تھے، ان کے سینے کھل چکے تھے، ان کو پتا چل چکا تھا میری رحمت کا، میرے فضل کا، کہ اس کا انعام آج نہیں۔ اے ذکر کرنے والے لوگوں، آج انعام تلاش نہ کرو، یہ تو کچھ بھی انعام نہیں دنیا میں۔ کیا چاہتے ہیں؟ مکان چاہتے ہیں، سلطنت چاہتے ہیں، دولت، یہ کوئی انعام اس کے مقابلے؟ انعام تو یہ ہوگا، کبھی نہ سوچنا ذکر کرتے ہوئے کہ جی میں تو ذکر کر رہا ہوں دکان نہیں چل رہی، میں ذکر کر رہا ہوں جی میری بیوی طلاق ہو گئی، میں ذکر کر رہا ہوں جی میرے جھگڑا ہو گیا، میں ذکر کر رہا ہوں میرا فلاں فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ تو بہت چھوٹی چیز مانگ رہے ہیں آپ۔ اللہ کے دربار سے انسان جا کے مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک گھونٹ پانی دے دے، اللہ اکبر۔ اس سخی سے وہ کہتا ہے یہ تو اتنا بڑا انعام ہے، میں یہاں نہیں تمہیں دے سکتا، میں تمہیں دنیا میں ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ تم خوشحال ہو، میں تو یہ بتانا بھی چاہتا کہ تم خوش قسم لوگ ہو، میں تو تمہیں یہاں فقیر رکھوں گا، تمہارے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں گے، تمہیں لوگ حقارت سے دیکھیں گے، تمہیں لوگ پسند نہیں کریں گے، تمہیں تو لوگ کوئی دیکھے گا بھی نہیں، تمہیں تو برے القاب سے یاد کیا جائے گا۔ میں تو یہاں چھپانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے اور محبت کرے۔ اللہ آج دکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج دکھاؤں گا، قیامت میں دکھاؤں گا۔ نبی بھی دیکھیں گے، موسیٰ بھی دیکھیں گے، عیسیٰ بھی دیکھیں گے، سب دیکھیں گے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ لوگ اٹھیں گے۔ اللہ ابھی تو دیکھیں وہ امت ہی اٹھیں گے۔ کیا ہوگا جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ جو ذکر کرتے تھے اللہ کا، کھڑے ہو جاؤ، تو پھر ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ الحمدللہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس جماعت میں ہم بھی ہوں۔ یہ ذکر ہے اللہ کا بھائی، کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف ذکر کرنا اللہ کا۔ جماعت کھڑی ہوگی تو کیا حکم ہوگا؟ ان کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے، یہ حدیث ہے، پڑھنے آپ پڑھتے ہوں گے،
جھنڈا بنے گا, پوری دنیا دیکھے گی جھنڈے کو, فلیگ بنے گا, اور فرمایا گا اس فلیگ کے پیچھے چلو جماعت جو ذکر کرتی تھی اللہ کے ساتھ چلی جائے. اللہ کے ذکر کرنے والی جماعت جو ہوگی وہ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی. چلتے چلتے جنت میں پہنچنے کے حکم ہوگا, جاؤ بے حساب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ ہے اللہ کا ذکر دوست. اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, اس لیے آپ کو ذکر کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. سنیں حدیث اور سناتا ہوں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں تشریف رکھتے تھے تو ایک آیت نازل ہوئی. یہ بھی حدیث ہے, قرآن ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. قرآن کی آیت ہے نہیں ہے, پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں نا, تو قرآن پڑھنے کے لیے ہے, صرف حفظ کرنے کے لیے ہے. قبر کے اندر آپ سے کوئی سوال نہیں کہا جائے گا کہ بھائی قرآن حفظ کیوں نہیں کیا, کوئی نہیں پوچھے گا, کچھ نہیں پوچھے گا. وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ بتاؤ قرآن پہ عمل کیا یا نہیں کیا. ایک دن الصراط المستقیم, ایک آیت ہی پڑھ کے انسان اس پہ عمل کر لے, الحمدللہ وہ اتر گیا, اس کا بیڑا پار ہو گیا. اس نے قرآن پڑھ لیا, حفظ بھی کر لیا, سب کچھ کر لیا. قرآن کو سمجھو بھائی. قرآن کو کہتے ہیں مجھے چھوڑ دیا ان لوگوں نے. ہم کہتے ہیں ہم نے تو نہیں چھوڑا, دیکھو جی ہمارے الماری بڑی پڑی ہیں, کیسے رنگ رنگ قرآن نکل رہے ہیں. دیکھو جی الحمدللہ ہمارے جس طرح مولانا صاحب بتا کتنے ماشاء علماء نکل رہے ہیں, سب کچھ نکل رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا ہے دین کا کام, خوب نکلیں علماء کام کریں, لیکن عمل بھی تو ہو زندگی میں. اب یہ چھوٹی چھوٹی بات, لیکن اس بات پہ عمل کون کر رہا ہے کہ یہی بول رہے ہیں لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے, یہ بھی اتنے منتوں سے کرے, اور جناب تقریروں کے ساتھ اور منتوں کے ساتھ بلایا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر میں بیٹھو. کتنے لوگ جو منہ پھیر کس دروازے سے نکل گئے, ان کو اللہ کا ذکر پسند نہیں, یہ لمحات پسند نہیں, یہ مقبولیت کی گھڑی کا اہتمام نہیں, یہ ان کا قدر نہیں کہ عصر سے لے کر یہ مغرب تک کا وقت ہے کس کام کے لیے, اور رمضان کے اندر کس طرح گزاریں, اس وقت کو ہم کیسے کاٹیں. ہمیں اس کا بھی کوئی پروگرام نہیں, اس کا بھی کوئی اہتمام نہیں. خالص اللہ کے نبی نے بتایا کہ سب سے زیادہ سنیں, میں اس شخص سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ پسند کروں گا کہ جو عصر کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے جماعت, میں اس کے ساتھ بیٹھوں. کوئی قدر نہیں, کوئی قدر نہیں اللہ کے ذکر کی, اہتمام ہی نہیں, پتہ ہی کوئی نہیں. سوچیں ذرا کس طرح ہم نے زندگی کو ضائع کر دیا, کتنی قیمتی گھڑیوں کو ضائع کر دیا, اور اس رمضان کو بھی ضائع کر رہے ہیں. اللہ نے یہاں مجلس لگائی, لوگوں نے یہاں نخرے کیے. کل روز قیامت میں کیا جواب دیں گے لوگ, اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے کہ کس وجہ سے تم نے منہ پھیر لیا میرے ذکر سے, کس وجہ سے تم اس گھر سے نکل گئے, کیا چیز تمہیں ناگوار تھی, کیا تمہیں پسند نہیں تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کیا تمہیں پسند نہیں تھا لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا تمہیں پسند نہیں تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان عظیم, کیا تمہیں پسند نہیں تھا میرا نام بیٹھ کے تم لیتے, کیا تمہیں پسند نہیں تھا لا الہ الا اللہ. کیا ہو گیا تھا تمہارے ضمیر کو, تمہارے احساس کو کیا ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا. کبھی ایسا نہ کرنا, اللہ ذکر کی مجلس ہو, بیٹھو, جتنا وقت اس پہ بیٹھ کے اس کے بعد وہاں سے اٹھے انسان. اللہ کی نعمتوں میں سے ہے بھائی, یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے. نبی کریم سے تشریف رکھتے تھے اپنے مبارک میں, تو یہ آیت نازل ہوئی. کیا آیت ہے آپ سوچیں, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اللہ کے نبی نے جب یاد شریف, اس کا ترجمہ یہ حکم دیا جائے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنے حبیب کو کہ بھائی پابند ہو جائیں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, وہاں تشریف فرما ان لوگوں کے ساتھ. اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کن لوگوں کے ساتھ, مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, کہ وہ لوگ جو میرا ذکر کرتے ہیں اور صبح اور شام, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں جا کر. اللہ کے نبی کی وجہ آیت جو نازل ہوئی تو ایک دم آپ اپنے گھر سے نکلے باہر اور تلاش شروع کر دی کہ وہ کون سے لوگ ہیں بھائی جس کے لیے اتنی بڑی قرآن سے جبریل آیت لے کے آ گئے وہی میں, وہ کون سی جماعت ہے, وہ کون سے انسان ہے, یہ کیا فعل ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں اس فعل کا ذکر کرو. اللہ کے نبی تلاش کرتے کرتے مسجد میں پہنچے, دو حدیث نہیں اس پر, اس میں فضا نے دیکھا, جب جاتے ہیں تو مسجد کے اندر دیکھا کہ ایک جماعت بیٹھی ہے. کہاں بیٹھی ہے بھائی, حدیث ہے نا, کہاں بیٹھی ہے, کوئی انصاف ہے مسلمانوں, مجھے بتاؤ ذرا, یہ انصاف ہے قرآن کے ساتھ, احادیث کے ساتھ, اللہ کے دین کے ساتھ, کہ جس مسجد کے اندر قرآن کی آیت کر رہی ہو, اللہ کی نبی پہ اس کو تلاش کرتے جا رہے ہوں, اور اس جماعت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جماعت کو مسجد میں جا کے دیکھیں, مسجد کے اندر بیٹھی ہو جماعت بیٹھی ہو, اور
سرکار دو عالم اس جماعت کو دیکھیں، کپڑے پھٹے ہوئے، چمڑے سخت، بال بکھرے ہوئے، بالکل فقیر انسان، اور حکم دیا جا رہا ہے امام الانبیاء کو کہ جاؤ تم ان کے ساتھ پابند ہو بیٹھنے کے لیے. اندازہ لگاؤ، سرکاری جسم جب جائے اور وہاں بیٹھے تو ایک دم کہا الحمدللہ، ساری تعریف رب عزت کی ہے کہ جس نے میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا فرما دیے کہ جس میں مجھے حکم دیے جا رہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو. اور آگے فکر سننے والے ہیں، فرمایا اے لوگوں، میری زندگی، میرا مرنا، سب کچھ تمہارے ہی ساتھ ہے اور تم میرے رفیق ہو. قیامت تک کے لیے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو کتنے بڑی خوشخبری ہے، خاص طور پہ جو مسجد میں صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیت گواہ ہے. اب ساری دنیا ایک طرف کھڑا ہو جائے، صحیح کہہ رہا ہوں، اگر تو بھائی تائید تو کر دو. قرآن حدیث ہے. جو علم رکھتے ہیں، جو اہل علم لوگ ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، کیا وہ ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ والوں کے ساتھ نہیں رہا. آج وہ مجالسیں ختم ہو گئیں جہاں سے ہمارے اکابرین الحمدللہ دین سیکھتے تھے اور دین کو پھیلاتے تھے، جہاں ان کے سینے روشن ہوئے تھے. ہمارے اکابرین، دیوبند کے اکابرین کی بات کر رہا ہوں، جہاں بیٹھتے تھے، جو صحبتیں تھیں، جن اللہ والوں کے ساتھ جا کر انہیں وقت لگاتے تھے، جن کی جوتیوں کو اٹھاتے تھے، وہ صحبتیں ختم ہو گئی ہیں، وہ لوگ نظر نہیں آتے، وہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو اب ایک پیکٹ رہ گیا ہے دین کا صف، ایک پیکٹ رہ گیا ہے. ان لوگوں کے دین مختلف تھے، ہمارے دین مختلف ہے. جن لوگوں کے نزدیک یہ مجالس نور تھی، جن لوگوں کے لیے مجالس اللہ کی طرف سے ایک انعامات تھے اور فضل تھے، آج ہمارے لیے وہ بار بن گئے ہیں. جن کے لیے وہ لوگ تلاش کرتے ہوئے ہندوستان کو چھوڑ کر، ہندوستان سے چلتے چلتے بڑے بڑے علماء کرام کہاں پہنچے؟ اس آدمی کی تلاش کے اندر مکہ مکرمہ تک پہنچ گئے، سفر کرتے ہوئے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام، چھوٹے نہیں، نام میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ ہے اللہ کے ذکر کی مجلس جس کے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے انعامات دیے، اتنی بڑی بھی اللہ کے نبی نے دعائیں دی. تو یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو اگر منسلک کر لو تو سمجھو اللہ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہو گیا ہے. اب اللہ کا ذکر ہے کیا؟ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایسی چیز نہیں کہ اس میں بہت بڑی قربانی کرنی پڑتی ہے کچھ. ابھی آپ ذکر کریں گے میرے ساتھ تو الحمدللہ ایسا ہوگا کہ جیسے آپ لاکھوں من لڈو پیڑے کھا کے اٹھے، آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا روزے کا. اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلے گا میرا روزہ تھا، بھوک ہے یا نہیں ہے. وہ جو آپ پانی پیئیں گے، کھجور پیئیں گے تو ایسا پیئیں گے جیسے جنت میں بیٹھ کے آپ کھا پی رہے ہیں. اللہ کا ذکر ایسا تازہ انسان کو روح تازہ کر دیتی ہے. اللہ کا ایک سین دیکھیں، سین آپ کو سین بتاتا ہوں، سین بتا رہا ہوں، سین چلتے ہیں نا پکچر، اس کو ہائے ہائے سوچیں اپنی قسمتوں پہ. رمضان ہو، ایمان ہو، سنیں ذرا کیا ہو؟ رمضان ہو، ایمان ہو، قرآن ہو، یہ سب چیزیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اللہ کا گھر ہو، ٹھیک، اور پھر اللہ کا گھر ہو، اس کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ کے کرام دیکھیں، یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہوں اور ہم ہیں اس دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ کہے نہیں، تم اس دنیا میں نہیں، وہ کہاں ہے؟ جنت میں ہو. کہاں ہو؟ جنت میں ہو، دنیا میں نہ ہو، بولٹن کی مسجد میں نہ ہو. کہاں ہو؟ جنت میں ہو. ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، روزے کے ساتھ، رمضان کے اندر انسان کہاں سیر کر رہا ہو؟ یہ بولٹن کی گلیوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، مسجدوں میں بھی نہیں، کسی جگہ نہیں. کہتا ہی نہیں، یہاں نہیں. اللہ کہتا ہے تم اس وقت وہاں نہیں. کہاں؟ جنت میں ہو. جنت. اور پھر جنت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہو کہ تم جنت میں بھی ہو اور تم اس کے میوے بھی کھا رہے ہو. حدیث ہے کیا کر رہے ہو؟ تو بھائی وہ آپ تو ہیں. الحمدللہ اس وقت ہم روزے کے ساتھ رمضان کے اندر قرآن ہمارے سینوں کے زبانوں پر، اور ہم کہاں پر ہیں؟ جنت میں ہیں. یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کیا کیا؟ خوب کھاؤ میوے، خوب میوے کھایا کرو. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، اللہ کے ذکر کے حلقے جو ہیں وہ جنت کے باغ ہیں. تو جب تک بیٹھ کے ہم یہاں ذکر کرتے رہیں گے کہاں ہوں گے؟ بولو اونچا، جنت میں. اور جس کو یقین نہیں وہ ایمان ہی نہیں.
جس کو یقین نہیں وہ جنت میں نہیں ہے، وہ ایمان ہی نہیں، تو الحمدللہ جنت میں بیٹھ رہے ہیں آپ، کھجور سے پہلے آپ ایسی کھجوریں کھا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جنت کے میوے ہیں. ہو رہے ہیں اونچا تو بولے سبحان اللہ 3 دفعہ، ایک دفعہ اور. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جب آپ نے سبحان اللہ بولا تو فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ پورا میزان جو ہے آپ کا کسے ثواب سے بھر گیا. الحمدللہ. کیا اللہ کے کرم، کیسے انسان کو نوازتے ہیں کہ عصر سے پہلے ہم کیا تھے اور عصر کے بعد ہم کیا بن کے جائیں گے. عصر سے پہلے بالکل فقیر تھے کہ پیسہ میرے جیب میں نہیں تھا، ایک نوٹ بھی نہیں تھا. جب واپس جائیں گے تو آپ آخرت کے بے انتہا ملینئر، پتہ نہیں اس سے آگے کیا ہوتا ہے مجھے پتا نہیں، ٹریلینئر، وہ بن کے آپ نکلیں گے. الحمدللہ بڑے ہوں گے بینک آخرت کے، آپ کے چیک بک آپ کی جیب کے اندر ہوں گے، کیش ہوں گے. الحمدللہ آپ کے پاس کارڈ نہیں ہوتے جو کارڈ بنے ہوئے جنت کے لیے، اتنے انعامات آپ لے کے جائیں گے. کریں اللہ کا ذکر، کیا کریں گے ذکر. اب دیکھیں ذکر کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کا نام لینا ہوتا ہے، تسبیحات کرنی ہوتے ہیں، یہ ذکر ہو گیا. اور ٹائم بھی کوئی آپ نے لگانا، بس وعدہ کر لیا آپ نے صبح اور شام کو. کس طرح کریں گے؟ اب وعدہ جو کر لیا ذکر تو کرنا. اب کیا کرنا ہے؟ 1 منٹ بیٹھ جائیں وعدے کے مطابق اور 3 دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ ذاکرین میں اٹھیں گے آپ. یا آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا، اماموں والوں کے لیے کہ آپ ساری تصویر چھوڑ کے 3 دفعہ کہہ کے چھٹی. یہ ان حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں جو ابھی ذکر سیکھ رہے ہیں. ایک صاحب میں اس کو بتا رہا تھا دوسرے کہ آپ ہفتے کے وہ مہینے کے بعد رپورٹ لے کے آئے تو ذکر کی شیٹ عجیب ہے کہ کیا بات ہے جی آپ نے فلاں وقت میں کہا تھا نہیں، بس اتنا کر لو تو کافی ہے. تو میرے بھائی یہ چکر بازی نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ جو بیچارے نیا ہمارے سوار ہیں ذکر کے لیے. اللہ ان کو چھوٹ دے رہا ہے. آپ نے اس سے زیادہ کرنی جو پہلے تسبیحات کرتے تھے. تو کیا ہے کہ 3 دفعہ آپ نے بیٹھ کے، وضو بھی نہیں، کوئی نہیں، گاڑی میں بیٹھنے جا رہے ہیں آپ، ٹائم نہیں ہے، بیٹھیں اس وعدے کو یاد کر کے، یا نیت یہ کرنی ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے دفعہ کہیں گے؟ رات ہوئی، شام ہوئی، پھر آپ کو میں نے تو وعدہ کیا تھا بستر میں جانے سے پہلے، کوئی بات نہیں، وضو نہیں، کتنے دفعہ کریں گے؟ سبحان اللہ سبحان. انشاءاللہ یہ جو وعدہ کیا ہے کہ روز قیامت میں عقل مند لوگ اٹھیں، اسی میں انشاءاللہ آپ کا حشر ہوگا. کریں گے سب ساتھی؟ وعدہ کر رہے ہیں، یہ ذکر ہو گئے. اب اس سے زیادہ اللہ توفیق دے تو پھر نور اللہ نور ہے، بڑھتے جائیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بیسک یہ رکھ لیں کہ 3 دفعہ تو ہم نے ضرور